اور کتنے نبی ہیں کہ قاتل معہ ان کے ساتھ ربیون کثیر بہت سارے اولیاء اللہ نے مل کر قتال کیا، یعنی میدان جہاد میں اترے۔ مطلب یہ ہے کہ بہت سارے اللہ والے ایسے تھے کہ جو انبیاء علیہم السلام کے ساتھ مل کر انہوں نے جہاد کیا، اور پھر جہاد میں ان کو جو کچھ بھی تکلیف پیش آئی اس کے بعد آگے اس کو ذکر فرمایا ہے، فما وہنوا لما اصابہم، پس نہ انہوں نے ہمت ہاری جو کچھ ان کو پہنچی اللہ کے راستے میں، یعنی تکلیف جو ان کو تکلیف پہنچی اس کے اوپر انہوں نے ہمت نہیں ہاری ہے، اور وما ضعفوا اور نہ وہ سست ہوئے ہیں، وما استکانوا اور نہ وہ دبے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو وہاں پہ میدان احد میں تھے ان کو خاص طور پہ اس چیز کو بتایا گیا کہ صرف تمہارے لیے جہاد کا حکم نہیں آیا بلکہ پوری امت کو اس میں بتا دیا گیا ہے۔ جہاد اس امت کے اوپر صرف فرض نہیں ہے بلکہ پہلے انبیاء علیہ السلام بھی گزرے ہیں کہ جن کے جہاد کا حکم تھا، وہ بھی اللہ کے راستے میں قتال فی سبیل اللہ کے لیے وہ بھی نکلتے تھے، اور ان کے ساتھ بھی پھر ان کے اوپر ایمان لانے والے لوگ بھی نکلتے تھے۔ ربیون کا مطلب ہے اللہ والے۔ ربیون کا ورڈ جو ہے یہ علماء نے لکھا ہے یہ رب کی طرف منسوب ہے، یعنی آپ اس کو یوں کہتے ہیں جیسے ہوتا ہے ربانی، ربانی کا مطلب ہوتا ہے رب والا، تو یہ اسی سے نکلا ہوا ہے۔ اور را کے اوپر زبر کی بجائے زیر جو ہے یہ خلاف قیاس ہے، اس کو یہاں پہ زیر ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ رب یہ جو ورڈ ہے یہ ربہ سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے الجماعہ، یعنی ایک جماعت ایسی ہوتی تھی جو یعنی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مل کر وہ دشمن کے خلاف لڑتے تھے، اور پھر وہ اس سے ہمت کے ساتھ لڑتے تھے کہ ان کو اگر کوئی تکلیف پہنچی ہے تو وہ اس کو برداشت کرتے تھے، کمزوری نہیں دکھاتے تھے، وہ سستی نہیں کرتے تھے، وہ دبتے نہیں تھے، یعنی ان کے دشمن سے ڈرتے نہیں تھے۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو یعنی وہ صبر کرتے تھے۔ تو ایمان والوں کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ تم بھی صبر کرو، یعنی جو کوئی تکلیف پہنچی ہے ابھی وقتی طور پہ صحابہ کو اس وقت میں، تو اس کے اوپر ان کو صبر کرنا چاہیے اور ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اور پھر ان کی صفات کو بھی ذکر کیا گیا کہ وہ جو پہلے نبیوں کے ساتھ جو لوگ آ کر جہاد میں شرکت کرتے تھے ان کی آگے صفات کیا ہوتی تھی اور وہ کرتے کیا تھے، وہ اللہ سے مانگتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ جب انسان کوئی بھی نیکی کا کام کر رہا ہے تو نیکی کا کام جیسے بندہ اپنی ہمت سے نہیں کر سکتا ہے، اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے کوئی طاقت نہ کوئی قوت مگر اللہ کی طرف سے ملے گی۔ اور قوت اور طاقت اللہ کی طرف سے ملنے کا یہی مطلب ہے کہ بھائی انسان نہ خود اپنی طاقت سے کوئی نیکی کر سکتا ہے، نہ اپنی طاقت سے گناہ کو چھوڑ سکتا ہے، اللہ کی مہربانی ہوتی ہے۔ انسان جب اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو وہ لوگ بھی کیا کرتے تھے، وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ یہاں پہ ان کی 4 دعاؤں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ سے مانگتے تھے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف، وما كان قولهم نہیں تھا ان کا قول یعنی ان کی بات، الا مگر ان قالوا یہ کہ وہ کہتے تھے ربنا اے ہمارے پروردگار ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو سب سے پہلی بات کہ اللہ سے گناہوں کی معافی کا طلبگار بننا، مطلب یہ کہ انسان بہت سارے نیکی کے کام کیے جا رہا ہے اور بڑے نیک کام کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی صحیح طریقے سے اس کو ادا نہیں کر سکتا، اس کا عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ کی ذات سے مانگنا چاہیے۔ خاص طور پہ یہ جو موقع ہوتا ہے جب بندہ کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے، خاص طور پہ یہ جو جہاد ہے اللہ کے نام پہ اپنی جان قربان کرنے کا وقت ہے، تو اللہ کی رحمت جو ہے بندے کے اوپر اتر رہی ہوتی ہے، تو اس وقت میں اللہ سے معافی مانگنا اپنے گناہوں کی، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کو کتنا رحم آئے گا اس ٹائم پہ۔ وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، ایک گناہوں کی معافی مانگتے ہیں وہ، اور دوسرا وہ کرتے اسراف، اے اللہ جو ہم سے ہمارے کام میں زیادتی ہو گئی، یعنی اللہ کی ذات کی طرف سے جو حکم ملا ہے، مثلا جہاد کا حکم ملا ہے، اب جہاد کرتے ہوئے اب اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا جیسے اللہ چاہتے ہیں، تو اس میں کچھ نہ کچھ کمی انسان سے ہو جاتی ہے، زیادتی ہو جاتی ہے،
اس کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتے تو اس کے اوپر بھی وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمارے ذمہ یہ کام لگایا اور ہم اس کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکے اور اس میں ہم سے کوئی زیادتی ہو گئی ہے تو ہمیں معاف فرما دے۔ اب صرف جہاد نہیں ہے بلکہ نماز ہے، ایسے ہی حج ہمارے ذمہ فرض ہے، ایسے زکوٰۃ ایمان والوں کے ذمہ فرض ہے۔ تو جن کے ذمہ جو حکم آ رہا ہے، اب اگر وہ اس کو انسان صحیح سے ادا نہیں کر سکتا تو اس میں لازمی بات ہے کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے اللہ جو اس کام کو تو نے مجھے حکم دیا اس کام کا، اور اس کام کے کرنے میں مجھ سے جو زیادتی ہو گئی اور مجھ سے کمی ہو گئی تو اس کو معاف فرما دے۔ تو یہ دو دعائیں وہ لوگ کرتے تھے، اور پھر فرمایا وثبت اقدامنا، اور اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی مانگتے تھے کہ اللہ ہمارے قدموں کو دشمن کے خلاف جما دے، ایسا نہ ہو کہ دشمن کو ہم دیکھیں اور ان کا ہمارے اوپر روب پڑ جائے اور پھر ہم بھاگ کھڑے ہوں، بلکہ ہمارے جو ہے قدم جم جائیں۔ تو ایمان والوں کے قدم اللہ جما دیتا ہے، تو اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ تو اللہ سے یہ دعا مانگنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ تو ہماری مدد فرما کافر قوم کے خلاف، تو اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگنی چاہیے۔ تو یہ 4 دعائیں ہیں اللہ کی ذات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت کو پیغام دیا ہے، کیونکہ جہاد ایک ایسا حکم ہے کہ جو چلتا رہے گا قیامت تک کے لیے، جب تک ایمان والے دنیا میں رہیں گے تو وہ جہاد کرتے رہیں گے۔ تو جہاد کرتے ہوئے بھی یہ احکامات، یہ یعنی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ کو سکھائی گئیں، اور آج پوری امت کے ذمے ہیں کہ جب وہ کوئی میدان کارزار میں اترتے ہیں تو خاص طور پہ اس وقت میں یہ ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی یہ ایسی دعا ہے کہ جو ہر حال میں مانگی جائے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، اور پس عطا کیا اللہ نے، آتاہم اللہ نے ان کو دیا، ثواب الدنیا دنیا کا ثواب، وحسن ثواب الآخرہ اور آخرت کے ثواب میں سے بہترین، اور آخرت کا بہترین ثواب بھی ان کو دیا۔ تو یہ وہ صحابہ ہیں، یعنی وہ جو پہلے انبیاء کے ساتھ وہ لوگ جہاد کے لیے نکلتے تھے، تو چونکہ وہ ثابت قدم رہتے تھے اور اللہ سے مانگتے رہتے تھے، صبر کرتے تھے، اللہ کے نام پہ کٹ جاتے تھے، تو اللہ نے ان کو دنیا میں آخرت میں اس کا بدلہ دے دیا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان